ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے یہ پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، شروعات کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لے کر حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم درست تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم 16واں سبق تفخیم اور ترقیق کے بارے میں سنیں گے۔ تفخیم مطلب پور کرنا، ترقیق مطلب باریک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میرے وہ ناظرین کرام جنہوں نے اب تک مدنی قاعدہ اوپن نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے، اور اگر جو اب تک چینل کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں تو جلدی جلدی اپنے کام کاج کو موقوف کر کے مدنی قاعدہ اوپن کر کے بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ قرآن پاک سیکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے مدنی قاعدہ کھلا ہوا ہو، FGN چینل پر آؤ قرآن سیکھے پروگرام آ رہا ہو، آپ بے توجہی کا شکار ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی اس بچے کو بلا رہے ہو، کبھی پانی پینے کے لیے اٹھ کے جا رہے ہو، کبھی کھانے کے لیے اٹھ کر چلے جا رہے ہو۔ تو اس طرح اگر بے توجہی کے ساتھ اگر آپ قرآن سیکھیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے جیسا آنا چاہیے ویسا نہیں آ پائے گا۔ ہر چیز قربانی مانگتی ہے، ہر چیز محنت مانگتی ہے، ہر چیز توجہ مانگتی ہے، اور جو کام توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں پھر کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو لہٰذا مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے، کھول لیجئے، اور جن کے پاس موبائل میں ہے تو موبائل میں اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سبق نمبر 16 یعنی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں تعوذ و تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تفخیم کا مطلب ہوتا ہے پور کرنا، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ اب آئیے ہم اس کی تھوڑی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفخیم کے معنی حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف جیسے حروف مستعلیہ خا، خصہ، دغتن، قید، یہ اس کا پورا مجموعہ ہے، تو یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں۔ ہر حال میں مطلب چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تشدید ہو، چاہے ان سے ما قبل والے حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اور یہ سکون کی حالت میں ہو، چاہے کیسی بھی حالت میں ہو، ہر حال میں یہ حروف مستعلیہ پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مگر 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہر حال میں پور اور باریک نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ ایک ہے الف، ایک ہے لام، ایک ہے را۔ یہ جو 3 حروف ہیں یہ ہمیشہ نہیں، کبھی پور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ ان کی پور پڑھنے کی الگ صورتیں ہیں، کنڈیشن ہیں، اور باریک پڑھنے کی بھی الگ صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ 3 حروف یعنی الف، لام اور را کبھی پور یعنی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب الف کب پور
اور باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہے۔ الف سے پہلے اگر پور حرف آ جائے تو الف کو پور، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے اگر پور حرف ہو تو پور، الف سے پہلے اگر باریک حرف ہو تو باریک۔ جیسے مثال کے طور پر قال، اب دیکھیں قال، قاف الف زبر قا، تو یہ جو الف ہے قا کا، اس الف کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قاف کو پور کرنا، الف کو پور نہیں کرنا ہے۔ جیسے قال، 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 یہ غلط ہے۔ قاف کے ساتھ آپ کو الف بھی پور پڑھنا ہوگا، یعنی قال، قال، ٹھیک ہے۔ تو الف سے پہلے اگر پور حرف آ جائے تو پور، اور اگر باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 2، لام۔ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا نام، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں، اور اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر من اللہ، من اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ یہ پور پڑھا جا رہا، کیوں کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، من اللہ جو نون ہے اس پر زبر ہے۔ اور باریک کی مثال جیسے باللہ، باللہ، اب باللہ میں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو لفظ اللہ کے لام کو پور کب پڑھا جائے گا؟ جبکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ اور لفظ اللہ کا لام باریک کب پڑھا جائے گا؟ جبکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ جو بھی لام ہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ جو لام ہے وہ تمام حالتوں میں باریک پڑھے جائیں گے، پور نہیں پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ما ولاہم، ما ولاہم، اب واللہ میں جو لام ہے وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، اس میں جلالت کا لام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان الذین، علی الذین، علی صلاۃ، یہ ساری جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں اس میں جو لام ہے وہ لام لفظ اللہ کا نہیں ہے، لفظ اللہ کے علاوہ کا لام ہے۔ تو لفظ اللہ کے علاوہ جو بھی لام ہے ان کو ہمیں ہر حال میں باریک ہی پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے۔ آگے مزید چلتے ہیں ہم۔ جی ایف جین چینل کے ناظرین، ہم نے الف اور لام کے بارے میں پڑھا، جو 3 حرف کبھی پور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم را کے بارے میں پڑھتے ہیں، را کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے۔ تو را کو پور پڑھنے کی صورتیں ہیں، چند صورتیں ہیں، چند کنڈیشن ہیں، وہ ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہو، کھڑی حرکات جس کو ہم کہتے ہیں، کھڑی حرکات میں جو کھڑا زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو را پر اگر کھڑا زبر ہو تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ دوبارہ ایک مرتبہ سن لیجئے، را پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہو تو را پور پڑھیں گے۔ مزید آگے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھیں گے، یعنی را ساکن ہو، را پر سکون ہو، جزم ہو، را ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھیں گے۔ یہ ابھی ہم را کو پور پڑھنے کی صورتیں پڑھ رہے ہیں کہ را کو کب کب پور پڑھا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، کیا ہو؟ عارضی زیر ہو، یعنی اصلی نہ ہو، عارضی طور پر لایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں زیر عارضی۔ تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔
را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ ان سب کی مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ اب یہ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں سن لیجئے۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں؟ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی، زیر عارضی نہیں، زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے یا ساکینہ ہو، یعنی یا ساکن کی حالت میں ہو، سکون کی حالت میں ہو یا، تو اس را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اچھا، اب عارضی حرکت، عارضی زیر، یہ ہم نے اوپر پڑھا، تو اب اس کی یہاں پر دیکھیں باقاعدہ ایک تعریف دے رہے ہیں کہ عارضی زیر کہتے کسے، عارضی حرکت کہتے کسے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف بالکل خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے، یعنی وہ الف جن پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب اس الف پر جو بھی آپ حرکت لگائیں گے، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت کیا ہوگی؟ عارضی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ارجعی میں جو الف ہے، تو الف یہ اس کے نیچے جو زیر آیا ہے، جو حرکت آئی ہے، یہ اصلی حرکت نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے الف خالی تھا، اب خالی الف سے تو کلمے کی شروعات ہو نہیں سکتی ہے، خالی الف سے، یعنی الف اگر خالی ہو تو اس کی شروعات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی نہ کوئی حرکت آپ کو لگانی ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پر ارجعی، یہ الف خالی ہے تو اس پر نیچے جو حرکت لائے ہیں وہ عارضی حرکت لائیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی لائیں؟ زیر لائیں، تو ارجعی کے الف کے نیچے یہ کیا ہے؟ زیر عارضی ہے۔ اچھا، ایک اور آپ کو قاعدہ بطور نوٹ بیان کیا جاتا ہے، اس کو آگے سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پور پڑھیں گے، جیسے میر صادن، میر صادن۔ اب دیکھیں را ساکن سے جو پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہے، ٹھیک ہے، میم کے نیچے جو زیر ہیں وہ اصلی زیر ہیں، عارضی نہیں ہیں، اور حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی اسی کلمے میں موجود ہے، دوسرے کلمے میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا جو را ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، میر صادن، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ جو قواعد الف کو اور لام کو اور را کو پور باریک کرنے کے جو بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے بھی، انشاءاللہ عز و جل آگے ہم کلمات پڑھتے جائیں گے اور ان قواعد کی روح سے ہم انشاءاللہ عز و جل ہم یہ اپنے کلمات پڑھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ آئیے ہم کلمات پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، قال، اب دیکھیں یہ قاف تو ہمیں پور پڑھنا ہی ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، مگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں تفخیم اور ترقیق کی، یعنی وہ حروف جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تفخیم کا مطلب پور کرنا، ترقیق کا مطلب باریک کرنا۔ تو الف کے بارے میں ابھی ہم تفصیل پڑھ کر آئے ہیں کہ الف کو کبھی پور کبھی باریک پڑھیں گے۔ پور کب پڑھیں گے؟ الف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ پور حرف ہیں تو الف کو پور پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک حرف ہے تو الف کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے قاف یہ پور حرف ہے، لہٰذا ہم الف کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، یعنی قال، قال، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟
قال قال، یعنی آپ قاف تو پور کر رہے ہیں، الف کو پورا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو دونوں وائس آپ سنیے، دونوں ساؤنڈ سنیے آپ، قال قال قال، یہ غلط ہے، درست کیا ہے؟ قال قال، ٹھیک ہے؟ تو الف کو بھی ہمیں پور پڑھنا ہے۔ آگے صراط صراط، ٹھیک ہے؟ را کے بعد یہ جو الف آ رہا ہے، اس الف کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، کیونکہ الف سے پہلے را یہ پور حرف ہے۔ پور کیوں ہے؟ کیونکہ را پر زبر ہے، اس لیے را پور ہوگا، تو لہٰذا ہمیں الف بھی کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ صراط، یہ غلط ہے، صراط یہ غلط ہے، بلکہ صراط صراط۔ اچھا صاد بھی ہم پور کریں گے، را بھی پور کریں گے، اور طا بھی پور کریں گے۔ صاد کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، طا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، ان کو تو ہمیں پور کرنا ہی ہے۔ را اس پر زبر ہے، لہٰذا ہمیں اس کو پور پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سراجن سراجن سراجن، ٹھیک ہے؟ یہ را کے الف کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے را یہ پور ہے، پور حرف ہے، کیونکہ را پر زبر ہے۔ اور ہم ابھی اوپر یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، یا را پر کھڑی حرکات ہو، یا را پر دو زبر ہو دو پیش ہو، تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر را پر زبر ہیں، تو لہٰذا ہم را کو پور پڑھیں گے۔ سراجن، آگے چلتے ہیں، کان کان، اب دیکھیں کاف کا جو الف ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، باریک پڑھیں گے۔ کیوں باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ الف سے پہلے والا حرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ پور حرف نہیں ہے، کاف یہ باریک حرف ہے، لہٰذا ہم الف کو بھی کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ کان کان، ٹھیک ہے؟ مالن مالن، جی میم کا الف کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، کیونکہ الف سے پہلے والا جو حرف ہے میم یہ پور حرف نہیں ہے بلکہ باریک حرف ہے۔ مالن مفازن مفازن، فا کے الف کو بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے فا یہ باریک حرف ہے۔ آگے چلتے ہیں، طالب طالب، طا یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ اور جو طا کا الف ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پور کریں گے، کیونکہ ہم اوپر قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ الف سے پہلے اگر پور حرف ہو، اور طا یہ حروف مستعلیہ میں سے پور حرف ہے، لہٰذا الف کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ یعنی کس طرح پڑھیں گے؟ طالب طالب، یہ غلط ہے، طالب طا، یعنی طا کو تو آپ پور کر رہے ہیں مگر الف کو پور نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ طا کے ساتھ آپ کو الف بھی پور یعنی موٹا پڑھنا ہوگا۔ طالب طالب، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، تابو تابو، ٹھیک ہے؟ یہ تا کے الف کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور الف مدہ بھی ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچے گے، بو میں بھی ایک الف کی مقدار کھینچے گے، یعنی تابو تابو، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آگے خالدن خالدن، خا کو پور کریں گے، اور خا کے ساتھ جو الف ہیں اس کو بھی پور پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے خا یہ پور حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا الف کو بھی ہمیں پور پڑھنا ہے۔ خالدن، آگے چلتے ہیں، عابدن عابدن، ٹھیک ہے؟ عین کے الف کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے جو حرف ہے وہ باریک حرف ہے، اور عین کو عین کی آواز کے ساتھ، یعنی عین کا جو مخرج ہے درمیان حلق سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں، تو اس کے مخرج کے مطابق ہمیں عین ادا کرنا ہے۔ عین، عابدن عابدن عابدن۔ اب کوئی اس کو عابدن پڑھیں، عابدن یعنی حمزہ کی آواز نکالیں، عابدن عابدن، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں کتابوں کے اندر آتا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔
تو جہاں قرآن پاک پڑھنے پر بے شمار فضائل و برکات ہیں، یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ اب اگر کسی نے الف لام میم اتنا پڑھا 30 نیکیاں اس کو ملے گی۔ کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں، یعنی ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ مگر یہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی کب ملے گی؟ درست پڑھنے پر ملے گی، درست مخرج کے ساتھ پڑھنے پر ملے گی۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو پھر نیکی کی امید کیسے ہے؟ غلط پڑھنے پر۔ غلط پڑھنے کے حوالے سے تو باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کو آپ سنجیدہ لیں۔ آپ قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 15 منٹ نہیں نکال سکتے، آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم انسان ہیں، آج نہیں تو کل ہمیں قبر میں جانا ہے۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلیں گئے، مگر دیکھا جاتا کہیں ایسے گھر ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کوئی قرآن پاک پڑھ کر بخشنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے گھر میں کوئی قرآن پاک ہی نہیں پڑھا ہوا ہے، اگر پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی سب غلط پڑھے ہوئے ہیں۔ اب بیچارے ماں باپ نے تو خون پسینہ ایک کر کے ان کو دنیوی تعلیم دی۔ ایک کاش وہ ماں باپ اگر اپنے بچے کو دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی دین کی تعلیم ان کو دی ہوتی، قرآن کی تعلیم دی ہوتی، تو آج ان کے جانے کے بعد ان کے بچے ان کی قبر پر جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، آپ خود بھی قرآن پاک درست پڑھنا سیکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھی درست قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، کیونکہ آپ کا سکھایا ہوا یہ ضائع نہیں جائے گا۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو یہی اولاد ہماری قبر پر آ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہی ہوگی اور ہمیں ایصال ثواب کر رہی ہوگی۔ مگر یہ سب ثواب کب ملے گا؟ درست مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پر ملے گا۔ اور الحمدللہ ایف جی این چینل یہی سلسلہ لے کر، یعنی آؤ قرآن سیکھے، یہ سلسلہ لے کر آپ کو درست مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے، کتنا دین آسان ہو گیا سیکھنا، بالکل آسان ہو گیا، مگر ہم ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بات ہماری چل رہی تھی عابدن، یہ عین ہے، عین، تو عین کی آواز نکالیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے، کہ عین کی آواز نکلیں۔ عابدن، عابدن، آگے چلتے ہیں۔ غاسقن، غاسقن، اب دیکھیں غین، اس کے الف کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تفخیم ہوگی، یعنی پور پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے غین یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا اس کو ہم پور پڑھیں گے۔ غاسقن، آگے چلتے ہیں۔ طعامن، طعامن، اور ایک بات یاد رکھیے گا میرے ناظرین، جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے، مگر پور پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر غاسقن، غاسقن، یہ غلط ہے، بلکہ غاسقن، غاسقن۔ اسی طرح طعامن، طعامن، اگر آپ یوں پڑھیں گے طعا، یعنی ہونٹوں کو گول کر لیں گے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ طعامن، بغیر ہونٹوں کو گول کیے آپ کو حروف مستعلیہ کو پور کرنا ہے۔ اب یہ بات تھی الف کی، یہ جو 2 لائن آپ نے پڑھی ہے الف کو پور اور باریک کرنے کی۔ آگے ہیں لفظ اللہ کو پور اور باریک کرنے کی۔ اللہ، اب دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے۔ کیوں پور پڑھیں گے؟ لفظ اللہ سے پہلے یعنی الف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ ہم اوپر قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ، اچھا یہ لفظ اللہ کو بھی پور کرنے میں ہونٹوں کو اتنا زیادہ گول نہیں کرنا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ غلط ہے، بلکہ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ واللہ،
اب دیکھیں یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی واو، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے۔ فاللہ، اس کو بھی ہمیں پور پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے فا پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو یہ تو چلیں مثال ہو گئی پور کی، یہ بھی چل رہی، آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، ان میں نون مشدد کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والا حرف نون، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ هو اللہ، هو اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف واو پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ من اللہ، من اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والا حرف نون، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب یہ تو زبر کی مثالیں ہو گئیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو، زبر یا پیش ہو، تو زبر کی تو مثال ہو گئی، اب پیش کی مثالیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ، رسول اللہ، اب دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ رضی اللہ، رضی اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر یعنی یہاں پر زبر ہے۔ قالوا اللہم، قالوا اللہم، اب دیکھیے اللہم میں جو لام ہے لفظ اللہ کا، اس سے پہلے والے حرف لام پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، اور ہم میں کیا کریں گے؟ ہم میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ قالوا اللہم، آگے چلیں۔ للہ، اب یہاں پر جو مثال ہے جو شروع ہوئی ہے وہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، پور نہیں کریں گے، تو وہی مثال اب شروع ہوئی ہے، کلمات اب شروع ہوئے۔ للہ، للہ، باللہ، باللہ، دیکھیں یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، اب اگر کوئی اس کو یوں بولے بسم اللہ، بسم اللہ، غلط ہوگا کیونکہ یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، آگے دیکھیں۔ قل اللہم، قل اللہم، اب دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے۔ ما ولاہم، اب یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جو لام ہوگا اس کو ہمیں تو کیا کریں گے؟ باریک ہی کریں گے، باریک ہی پڑھیں گے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما ولاہم میں جو لام ہے وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، لہٰذا اس کو باریک کریں گے۔ ما ولاہم الا الذین، یہاں پر بھی جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، لہٰذا دونوں لام الا اور الذین دونوں کو لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ ان الذین، ان الذین، ٹھیک ہے، یہ لام کو بھی کیا کریں گے؟ ہم باریک کریں گے۔ علی، یہ لام کو بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔ صلاۃً، صلاۃً، یہ بھی لام کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کا یہ لام نہیں ہے۔ جی میرے FGN چینل کے ناظرین، تو آج ہم اپنا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید آگے جو ہم نے صورتیں پڑھنا باقی ہے اور آپ کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے
پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔